بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علامہ بیان الشمس والقمر بحسبان۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے حضرت ایوب کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک پیغمبر تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا بھی۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتانا چاہتا ہوں، اس کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، تو ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور جداد اور شاندار مکانات اور سواریاں دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا۔ یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، ان کے بچے مر گئے، ان کی اولاد ختم ہو گئی، اور بدن میں ایسی سخت بیماری لگ گئی جسے جزام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بجز زبان کے اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچا۔ وہ اس حالت میں بھی زبان و قلب کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑا کچرا ڈالنے کی جگہ پہ ڈال دیا۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا، صرف ان کی بیوی ان کی خبر گیری کرتی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی، جس کا نام لیا بنت میسا تھا۔ مال و جداد تو سب ختم ہو چکا تھا، سب جتنے بھی جانور تھے وہ ختم ہو گئے، باقی چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ اولاد جو تھی وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی کسی کمرے میں، تو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے چھت گرا دی، وہ سب مر گئے۔ ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لیے رزق اور ضروریات فراہم کرتی اور اس کی خدمت کرتی تھی۔ ایوب علیہ السلام کا یہ ابتلا و امتحان کی کوئی حیرت و تعجب کی چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کو پیش آتی ہیں اور ان کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بدرجہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کا ابتلا اور آزمائش اس کی دینی سلامت اور مضبوطی کے اندازے پر ہوتا ہے۔ جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش اور ابتلا زیادہ ہوتی ہے، تاکہ اسی مقدار سے اس کی درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے رکھا اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا، جیسے داؤد علیہ السلام کو شکر کا ایسا ہی امتیاز دیا گیا تھا۔ مصائب و شدائد پر صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب مثل ہے۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد وغیرہ سے سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش دی، تو انہوں نے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت محنت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال و جداد اور دولت و دنیا اور اولاد عطا فرمائی، جس کی محبت میرے دل کے اس پر چھا گئی تھی۔ پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا ہے، اور اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے یہ مذکورہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہب بن منبع، اس قصے میں بڑی طویل روایات منقول ہیں جن میں غرابت پائی جاتی ہے اور طویل ہیں، اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس شدید بیماری میں رہے کہ سب مال و جداد اور دولت دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ لوگ آس پاس جاتے ہوئے بھی گھبراتے تھے۔ بستی سے باہر ایک کوڑے کچرے کی جگہ پر 7 سال چند ماہ پڑے رہے۔ کبھی جزا اور فضا یا شکایت کا کوئی کلمہ زبان پر نہیں آیا۔ نیک بی بی لیاز زوجہ محترمہ نے عرض بھی کیا کہ آپ کو تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے۔ تو فرمایا، میں نے 70 سال صحیح تندرست اللہ کی بے شمار نعمتیں اور دولت میں گزارے ہیں، کیا اس کے مقابلے میں 7 سال یہی مصیبت کے گزارنے مشکل ہے؟ پیغمبرانہ عزم اور ضبط اور صبر و ثبات کا یہ عالم تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنی احتجاج و تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں ہوتا۔ بالآخر کوئی ایسا سبب پیش آیا جس سے ان کو دعا کرنے پر مجبور کر دیا، اور جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے، یہ دعا ہی تھی کہ کوئی بے صبری نہیں تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کے کمال صبر پر اپنے کلام میں مہر فرما دیا اور فرمایا، اِنَّا وَجَدُوهُ صابرن، اس سبب کہ
بیان میں روایات بہت مختلف اور طویل ہیں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا کہ زمین پر ایر لگائے، یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اس سے غسل کیجیے اور اس کا پانی پیجیے تو یہ سارا روگ چلا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے مطابق کیا اور تمام بدن جو زخموں سے چور تھا اور برجز ہڈی جو کچھ نہ رہا تھا، اس چشمے کے پانی سے غسل کرتے ہی سارا بدن کھال اور بال یکا یکا اپنی اصلی صورت پر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ایک لباس بھیج دیا اور وہ زیب تن فرمایا، اور اس کوڑے کچرے سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ زوجہ محترمہ حسب عادت ان کی خبر گیری کے لیے آئی، ان کو اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگی۔ ایوب علیہ السلام جو گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پہچانا کہ حالت بدل چکی تھی۔ ان سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بیمار مبتلا جو جہاں پڑا رہتا تھا کہاں چلا گیا؟ کیا کتوں اور بھیڑی نے اس کھا لیا ہے؟ یا کچھ دیر تک اس معاملے میں ان سے گفتگو کرتی رہی۔ یہ سب سن کر ایوب علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ میں ہی ایوب ہوں، مگر زوجہ محترمہ نے ابھی تک نہیں پہچانا۔ کہنے لگی اللہ کے بندے، کیا آپ میرے ساتھ تمسخر کرتے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ غور کرو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور میرا بدن اثر نو درست فرما دی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا مال دولت ان کو واپس کر دیا اور اولاد دی، اور اولاد کی تعداد کے برابر مزید اولاد بھی دے دی۔ ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں۔ اس ابتلا کے زمانے میں یہ سب مر گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عافیت دی تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا، اور ان کی اہلیہ سے بھی نئی اولادیں اتنی ہی اور پیدا ہوں گی، جس کو قرآن میں اور مثلہم معہم فرمایا، یعنی یہ قول سے ظاہر ہے، آیات قرآن میں کے ساتھ موجود ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی اولاد خود اپنے سے اتنی ہی مل گئی جتنے پہلے تھے، اور ان کی مثل اولاد کی اولاد ہے۔ تو یہ ایک ہماری ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقتور ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے جو چاہے وہ دنیا کے لیے۔ حضرت ایوب کا واقعہ ایک مثالی واقعہ ہے جو کہ ہمارے لیے نشر راہ ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں، سننا چاہیں تو ہمارے یقین جانیے کہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں جب بندہ یہ پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے یا سنتا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق انسان کو سنور جانا چاہیے۔ اب بھی ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہوا ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم بہت سے گمراہیوں میں پھنس چکے ہیں۔ اس وقت جو ہے مسلمان جو ہے وہ مسلمان نہیں رہا، بلکہ اس میں کافی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ جھوٹ وہ بولتا ہے، غلط بیانیاں وہ کرتا ہے، غلط کام وہ کرتا ہے، دغا بازی وہ کرتا ہے، سارے کام جتنے دوسرے کام غیر مسلم کرتے ہیں وہ سارے کام مسلمان کرتا ہے۔ تو یہ ایک ہماری جو ویڈیو ہے یہ تقریباً ان لوگوں کے لیے ہے جو اگرچہ کہ مسلمان ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، کہتے تو ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو۔ امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے دماغ کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک انسان جو ہے اس دنیا میں موجود ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے اور صبر سے کام لے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔